نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد انتہائی قابل قدر اکابرین اشاعت فرزندان توحید و سنت ثبات تاثیر کلام، ہم جہاں پر جہاں کے معروف بزرگ نتیجے کامل حضرت مولانا کی تعزیت کے سلسلہ میں جہاں پر آنا ہوا، حضرت مولانا مفتی ایاز صاحب رحمہ اللہ، تو یہاں کے ساتھیوں کا اخلاص، محبت اور ولولہ دیکھ کر ہمیں بہت خوشی ہوئی کہ ان دور دراز پہاڑوں میں اور پسماندہ علاقوں میں توحید و سنت کے پروانے کثرت کے ساتھ موجود ہیں، الحمدللہ۔ اور دوسری جو چیز ہے جو بہت ہی باعث مسرت ہے کہ یہاں کے جتنے مواحدین ہیں ان سب کی آپس میں پیار اور محبت ہے، آپس میں کسی قسم کا اختلاف نہیں، سب پیار محبت سے رہنے والے ہیں۔ اور یہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے مقاصد میں سے ایک اہم مقصد تھا انسانیت کا جوڑ، انسانیت کو ایک دھارے میں لانا اور انسانیت میں جوڑ پیدا کرنا۔ آج کل تو جوڑ ہی بدنام ہو چکے ہیں، لیکن کیسے؟ آپ کے زمانہ میں یہودی بھی تھے، نصرانی تھے اور مجوسی تھے، کئی مذاہب تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت میں جوڑ کیوں نہیں اختیار کیا کہ یہودی ہو تم یہودی رہو اور ہمارے ساتھ مل جاؤ، جنازے شنازے اکٹھے ہوں گے اور ہمارا اختلاط ہوگا، عیسائی ہو تم عیسائی رہو، ہم جوڑ کر لیتے ہیں، برادری ہو، آنا جانا ہو، مشرکین تو مشرک رہو، پوجا کرتے رہو، لیکن کسی اور وحدت کی بنا پر ہم اتفاق کر لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں وحدت انسانیت کا پیغام نہیں دیا، بلکہ آپ کے اس پیغام کے تین اہم نکات تھے۔ پہلا نکتہ یہ تھا کہ تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم۔ اس آیت کی اگر آپ تشریح دیکھیں تو اس میں توحید کامل کا بیان ہے، توحید فی الالوہیت، جس کا حاصل اور خلاصہ کہ بغیر اسباب کے سننے، جاننے، تصرف کرنے والا صرف اللہ ہے۔ بے شک اللہ کے سوا کوئی نبی، ولی، امام الانبیاء ما فوق الاسباب نہ زندگی میں سن سکتے تھے، وفات کے بعد تو ویسے ہی موت قاطع اسباب ہے۔ تو پہلا نکتہ یہ تھا کہ توحید فی الالوہیت، کہ الہ صرف اللہ کو ماننا ہے، اور جب الہ اللہ ہے تو پکار کے لائق بھی اللہ، جب سمیع اللہ تو پکار کے لائق بھی اللہ، جب سمیع اللہ تو سجدے کے لائق بھی اللہ، جب سمیع اللہ تو نظر نیاز کے لائق بھی اللہ۔ تو یہ پہلا پیغام تھا، تعالوا الی کلمۃ، اور اہل کتاب کو خطاب کیا۔ اور اہل کتاب وہ تھے جو انبیاء کی قبریں پوجتے تھے، اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ اذا مات فیہم الرجل الصالح
اول عبد الصالح بنو علی قبر ہی مسجدہ، کہ وہ قبروں کے پجاری تھے، اور ان کا یہ عقیدہ تھا کہ انبیاء، اولیاء، یہ جن کو ہم جا کے سفارشی بناتے ہیں، یہ جہاں زندہ بھی ہیں، ہماری پکارے سنتے بھی ہیں، ہماری سفارشیں کرتے بھی ہیں، تو ان کو دعوت دی جا رہی ہے کہ یوں جوڑ پیدا نہیں ہوگا کہ تم غیر اللہ کے مافوق الاسباب کے سما کے قائل بھی رہو، اور مافوق الاسباب ان سے استشفاء کی طلب بھی کرو، اور شفاعت کی طلب وفات کے بعد، اور پھر بھی ہم اور آپ اکٹھے ہو جائیں، نہیں۔ یہاں ایک ہی نقطہ ہے کہ ہر الہ کی الوہیت کا انکار کرنا ہوگا، اور صرف اللہ کی الوہیت پر ایمان لانا ہوگا۔ یہ وہ پہلا نقطہ تھا۔ آج ہمارے کچھ ساتھیوں کو غلط فہمیاں پیدا ہو رہی ہے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بس جی امت میں جوڑ کا وقت آ گیا ہے۔ جوڑنا کیسے ہے؟ مشرک رہے، بیتی بیتی رہے، وہ اپنا شرک بھی کرے، بدعت بھی کرے، قرآن کا انکار بھی کرے، لیکن اوپر جی ہم اس کو چمیاں بھی دیں اور سینے بھی ملائیں اور کٹھے۔ یہ انسانیت کا جوڑ، یہ پیغمبر انبیاء جتنے آئے، یہ ان کی طرز نہیں ہے۔ یہ طرز کہ مسئلے کو سیڈ پہ کر کے اکٹھا ہونا، یہ ابو جہل کی طرز تھی۔ ابو جہل اس طرح کی باتیں کرتا تھا کہ بس یہ لا الہ کو چھوڑ دو، باقی جو بھی ہو ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ تو اس طرح کا جوڑ جو ہے ابو جہل کا مشن تھا۔ دوسرا نقطہ یہ تھا، تو یہ پہلا نقطہ ہے پوری انسانیت کو متفق کرنے والا، اور پوری انسانیت کو ایک دھارے میں سمونے والا، اور وحدت امت کی بنیاد کہ توحید میں کمپرومائز نہیں ہوگا۔ پھر اسی آیت میں توحید فی الحاکمیت کا بیان بھی ہے، توحید فی الحکم اسی میں ہے۔ تو توحید فی الحکم میں تمام طاغوتی نظام کی جڑیں کٹ گئی ہیں، اور جہاں پر کیا ہے آخر میں کہ ہم ایک دوسرے کو ارباب نہیں بنائیں گے۔ مطلب اللہ کی وجہ سے یہود و نصارہ نے اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ، انہوں نے اللہ کے علاوہ ایسے حاکم حقیقی مانے، حالانکہ قرآن کہتا ہے کہ اصل حکم ہے ہی صرف اللہ کا، ان الحکم الا للہ۔ اور انہوں نے مولویوں کی کتاب و سنت کے اپنے کتاب کے مقابل جو اللہ نے حلال کہا، مولویوں نے حرام کہا، انہوں نے مولویوں کی حکم کو مانا۔ تو اللہ کی کتاب کے مقابل کسی پیر، یہ لفظ مقابل ذرا ذہن میں رکھے، یہ بہت سارے مولویوں کو یہ سمجھ نہیں آتا، اور پھر بیچارے وہ انہیں ٹھنڈے پانی سے استنجا کرنا پڑتا ہے۔ تو اس لیے یہ مقابل کہ ایک مسئلہ قرآن نے کیا، اس کے مقابل اپنے اکابر کو مانتا ہے، بزرگوں کو مانتا ہے، حتیٰ کہ قرآن کے مقابل روایت پہ ایمان رکھتا ہے، وہ بھی مشرک فی الحکم ہے۔ اور ان اطاعتموہم انکم لمشرکون۔ آج کچھ لوگ حاکمیت کا نام لیتی ہے، اور اس میں وہ یہ کہتے ہیں جی جمہوریت کفر ہے، فلاں کفر ہے۔ تو یہ آدھی توحید فی الحکم ہے کہ جس طرح نظام غیر اللہ کا کفر ہے، اسی طرح قرآن کے مقابل بزرگوں والی کتابڑیاں اٹھانا یہ بھی تو شرک ہے۔ قرآن کے مقابل اپنے اپنے مشائخ اور اکابر کی پوجا کروانا یہ بھی تو شرک ہے۔ تو صرف قانون نہیں، کوئی قول، کوئی کٹورا، کوئی بزرگ، کوئی بڑا جب قرآن سے ٹکرائے گا، اس کی اطاعت قرآن کے مقابل یہ اطاعت طاغوت ہے، اور یہی ہے ان اطاعتموہم انکم لمشرکون۔ تو یہ پہلا نقطہ ہے جوڑ پیدا کرنے کا۔ آپ بھی محنت کریں، اس نقطے پہ جوڑیں، توحید کو بائی پاس کر کے، توحید میں تلبیس کر کے، کتمان کر کے، پھر سب کو ملانا، تو یہ یہودیت ہے، اور یہ طاغوتیت کی تائید ہے۔
دوسرا نقطہ ہے ان ھذا صراطی مستقیما فاتبعوہ، اس صراط مستقیم کا یہاں پر معنی اکثر حضرات نے بدعت کے مقابل سنت لیا، کیونکہ آگے لا تتبعوا السبل آ رہا ہے، تو فتفرق بکم یہ با مصاحبت کیے، اور جہاں یہ بتا دیا کہ ایک ہی راستہ ہے انسانیت کو جمع کرنے کا، اور وہ خالص پیغمبر کی اتباع اور پیغمبر کا اسوہ حسن ہے، اور سبل ہر بدعت کا راستہ، چاہے آج کا مروجہ تصوف جو کرامتا اور اسماعیلی فرقہ اور بعض مناطق اور فلاسفہ کی طبیعات پہ مبنی جو اندر کی اصلاح کیسے ہو رہی ہے، سب سے بڑا بے ایمان آج کا صوفی ہے، مروجہ صوفی، اور ممبر پہ بیٹھ کے جھوٹ بولتا ہے، جس کی زبان کی اصلاح نہیں ہوئی، تو یہ صرف استنجا کو اصلاح سمجھتا ہے، اور اوپر چادر ڈال کے تو یہ گرو بن کے بیٹھا ہے، تو کتاب و سنت کے علاوہ وہ کون سا راستہ ہے اللہ تک پہنچنے کا؟ کوئی راستہ نہیں۔ تو یہ مروجہ تصوف بھی بالکل یہ وہی فلسفہ ہے جو کرامتا کا ہے، اسماعیلیہ فرقہ کا ہے۔ تو غرض یہ ہے کہ خالص سنت، ہر بدعت کو چھوڑنا ہوگا، تو یہ دوسرا نقطہ ہے، اور اسی میں یہ ہے کہ اپنے اکابر مشائخ بڑے ان کی بھی اطاعت ہوگی تو نبی کی اطاعت کے تابع ہوگی، حتیٰ کہ جہاں یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، آگے کیا ہے؟ جہاں اطیعوا نہیں ہے، اور علماء جانتی کہ اولی الامر کو رسول کی اطاعت کے تابع کیا گیا، جہاں فعل ذکر ہی نہیں کیا، تو اولو الامر چاہے وہ امیر المومنین ہو، چاہے وہ فقیہ اور مجتہد ہو، ان کی اطاعت کے لیے بھی شرط ہے کہ وہ اللہ رسول کی اطاعت کے مقابل نہ ہو، اور جب اللہ رسول سے ٹکرائے تو نہ امیر المومنین کی اطاعت ہے اور نہ وہ کسی دوسرے کی اطاعت ہے، بزرگ یا مجتہد کی۔ تیسرا نقطہ اور مختصر کہ نصاب کیا ہوگا، ماخذ شریعت کیا ہوگا، اس کے لیے فرمایا واعتصموا بحبل اللہ جمیعا، بحبل اللہ، بے کتاب اللہ۔ نصاب کا اول نمبر کتاب ہوگا، ساری کتابوں پر حاکم کتاب قرآن کو ماننا ہوگا، اور اس کے باقی حدیث بھی ماننی ہے، پیغمبر کی حدیث حجت ہے، اور جو قطعی طور پہ نبی کا فرمان ثابت ہے، قطعی و ثبوت، تو اس کا انکار بھی ایسے کفر ہے جیسے قرآن کا انکار کفر ہے۔ آج کل جیسے منکرین حدیث ہے تو یہ بالکل جاہل ہے، میں نے کئی دفعہ ان کو چیلنج کیا، ابھی پچھلے دنوں ایک میرے پاس آیا عصر کے وقت، وہ بڑا مانا ہوا بزرگ تھا، ان کا چیمپئن، تو میں عصر کے وقت بیٹھا تھا، وہ آ گیا اور بڑے منصوبے کے ساتھ آیا، تو میں نے کہا کیا مسئلہ ہے؟ کہتا ہے جی آپ سے بات کرنی ہوگی، کرو، کس بات پر؟ کہتے میرا اشکال ہے چند حدیثوں پہ، میں کہا بہت اچھا۔ اس نے 3 سوال کیے، اس کے بعد بولتا نہیں تھا، بالکل بند ہو گئی۔ تو حدیث کو صحیح سمجھنا چاہیے، حدیث کا تثبت ضروری ہے، تحقیق ضروری ہے۔ تو بہرحال پھر بھی اولہما کتاب اللہ، حدیث بھی کہتی ہے اولہما کتاب اللہ، اور حدیث والے بھی کہتے ہیں احسن الحدیث کتاب اللہ، خیر الحدیث کتاب اللہ۔ تو یہ مسئلہ اسی طرح، تو یہ تیسری چیز ہے، جب ہم اپنی اپنی کتابیں فرقوں کی، فلانے دیوبندی نے یہ لکھا تھے، اہل حدیث نے یہ لکھا تھے، فلانے، یہ جب تک فرقہ واریت میں رہیں گے امت نہیں بنیں گی، اور جب اپنے دلائل کا ماخذ کتاب و سنت کے صریح دلائل کو سمجھا جائے گا، امت میں اتحاد اور اتفاق ہوگا۔ تو اب میں نے تو چند باتیں کر دی، تو میرے ساتھ امام الکلام، امام الخطباء، مخلص باللہ اور علامہ ابن علامہ
جانشین علامہ احمد سعید خان رحمہ اللہ حضرت مولانا علامہ عصمت اللہ خان ملتانی صاحب سے گزارش ہے کہ آپ بھی ان ساتھیوں کے کچھ بیان کریں۔